دیکھیں یہ کتوں سے متعلق مسکنسیپشن ویسے بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک طرف لبرل قسم کے اسکالرز ہیں جو کتوں سے متعلق احادیث کی جھوٹی تعویلات کرتے ہیں. دوسری طرف جو آرتھوڈاکس قسم کے علماء ہیں، بڑے ریجڈ فنڈامنٹلسٹ قسم کے، ان بیچاروں میں فقہ کی کمی ہے، وہ ساری حدیثیں پبلک کے سامنے لے کر نہیں آتے، اس لیے لوگوں کو کتوں سے متعلق احکامات سمجھ نہیں آتے. اس ایشو کو بھی میں ریزالو کروں گا، لیکن جو آخری اس کا پورشن ہے نا کتوں سے متعلق، کتے سے اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے. یہ کتا پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. دنیا میں اگر کوئی شر بھی ہے نا وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ جو شکار کریں اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو. شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے، تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہو اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو. جب وہ کوئی شکار کرے اور وہ زندہ شکار کر کے لے آئے تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لو. اور اگر وہ مردہ حالت میں شکار کو لے کے آئے، یعنی اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا، بشرطے کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو، تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھی کھا سکتے ہو. ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر وہ کتے نے مارا ہے نا اسے اور وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا تھا تو اس کا شکار بھی حلال ہے. اور آپ نے السلام فرمایا اگر اس نے کچھ حصہ اس کا کھا لیا ہے پھر تم اسے نہ کھاؤ، کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا. لاجیکل بات ہے. اور پھر اسی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر تم تیر چلاؤ اور شکار کو وہ تیر لگا اور تمہیں شکار ملا نہیں، ایک دن بعد وہ شکار تمہیں ملے اور تم دیکھو کہ اس کے اوپر اس تیر کے لگنے کا زخم کا نشان موجود ہے، تو تم یہی ازیوم کرو کہ وہ اس زخم سے مرا ہے، لہذا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بشرطے کہ اس کے گوشت میں تعفن نہ پیدا ہو جائے. ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے نا پھر وہ گل سڑ جائے. سائبیریا میں کریں گے تو 1 سال بعد بھی اٹھا لیں تو وہ گلا سڑا نہیں ہوگا، لیکن یہ عام علاقوں کی بات ہو رہی ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے تیر چلاتے ہیں تو اس کے مرنے سے پہلے چھری پھیرنا ضروری نہیں ہے. بعضوں کے دماغ میں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے چھری، وہ چھرے والی بندوق سے بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا بندوق کے اوپر پھر اختلاف آیا کہ جی سورۃ المائدہ میں آیا کہ جو جانور پتھر لگنے کے صدمے سے مر جائے وہ حرام ہے، جو شروع میں وہ 11 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. تو علماء میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ جو گولی ہے یہ بھی پتھر کے ایکویلنٹ ہے، تو اس لیے گولی سے جو جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے اس کو تیر پہ قیاس نہیں کریں گے، پتھر پہ کریں گے. جبکہ دوسری طرف علماء نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم تیر پہ اس لیے قیاس کریں گے کہ گولی صرف صدمہ نہیں دیتی بلکہ چیرتی بھی ہے، جسٹ لائک چھری اور تیر کے، کیونکہ خون نکالتی ہے نا. تو یہی رائے مضبوط ہے، میجارٹی علماء کی یہی رائے ہے کہ جو گولی سے بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے، گولی لگے گی جانور کو، وہ جانور اس گولی کے لگنے سے مرا، اس کا خون جتنا بھی، اور وہ گولی ضروری نہیں کہ ادھر ہی لگے، وہ کسی بھی جگہ اس کو جسم میں لگ گئی اور اس کا خون نکلا اور اس خون نکلنے سے وہ آٹومیٹکلی مر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر گیا، آپ کو اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ضروری نہیں، وہ جو پہلی تکبیر ہے وہ کافی ہے. لیکن اگر گولی چلاتے وقت آپ نے تکبیر نہیں پڑھی تو اب وہ جانور حرام ہوگا، الا یہ کہ وہ زخمی حالت میں آپ کو ملے اور آپ تکبیر پڑھ کے اسے ذبح کر لیں. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں جس میں آپ کو ایک رولز بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر شکار کرنا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفنا کے بھی آتا ہے
اسے 2 قرات اجر ملتا ہے اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 حفاظت کے لیے, اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے, لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے.